لیکن ہم مشکل نہیں عزیزان محترم دین، یہ توفیق ہوتی ہے. بہرحال ایام تو ہمارے لیے خدا نے بہانے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم گفتگو کریں. انسان سمجھتا ہے کہ شاید باہر کچھ کرے گا، باہر بہت کام ہے دین کے لیے. دین گھر کے اندر ہے ہمارے. اگر ہم اپنے گھر کے دین کو صحیح کر دیں باہر خود صحیح ہو جائے گا. گھر میں کیسا ہوں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں باہر ثواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ باہر بہت اچھے ہیں، خدمت ہے، یہ گھر آئیں گے ایک دم کوئی اور شخصیت ہے. یہ تو اکثر ازواج کہتی ہوں کہ ہماری زوجہ بھی کہتی ہیں آپ دوست سے تو بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارے اوپر آتے تو آپ کہتے ٹائم نہیں ہے. خوب یہ فقدان ہے ہمارے اندر ذہن، کیونکہ ہم باہر تلاش کر رہے ہیں ہر چیز کو، گھر کے اندر ہے. مگر آپ نے دیکھا وہ سعد بن معاذ کا جنازہ کہ جب رسول خدا کو خبر ہوئی تو رسول خدا اس جنازے پہ پہنچے ہیں، غسل کفن اور سب کچھ دینے کے بعد رسول خدا کے پاؤں میں نالین نہیں ہے، ابا نہیں ہے. کبھی دائیں طرف سے جنازے کو اٹھاتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے جنازے کو اٹھاتے ہیں. پھر جب جنازے میں خود اتر کر قبر کے اندر اس کو ہموار کرتے ہیں اور پھر اس کو بند کرتے ہیں. جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ کیا کہتی ہیں صحابی رسول کی کہ مبارک ہو جنت. رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ جلدی مت کیجئے، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا. عزیزان محترم ایسا جنازہ ہوگا؟ پوچھا صحابیوں نے کہ یا رسول اللہ آپ کبھی جنازے کے اس طرف؟ آپ نے کہتے ہیں ہاں، ہر طرف فرشتے اور ملائکہ آئے ہوئے تھے، جہاں جہاں جبرائیل اٹھاتے تھے میں اس طرف جا رہا تھا. کہا آپ خود قبر میں اترے؟ ہاں. اور اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں کہا کہ میں قبر میں فشار دیکھ رہا ہوں. کہاں؟ سعد اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بد کلام تھا. عزیزان محترم ظاہراً چھوٹی سی بات، ساری عبادت جس طرح وہ ایک لکوڈ آتا ہے نا، اس میں سونا ڈالیں تو کھل جاتا ہے، سونا ہے لیکن ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کا کردار، اس کا رویہ گھر کے اندر اس کی ساری عبادتوں کو کھول دیتا ہے. میں گھر میں کیسا ہوں، یعنی لوگ کیا میں اس حدیث کا، اس روایت کا مصداق ہوں کہ میرے مولا کائنات نے کہا کہ اس طرح زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملیں، تم سے خوش ہوں تمہارے لیے، لیکن اور مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں. کیا میں ہوں؟ عزیزان ایک دوست بیان کر رہے تھے کہ کسی نے فون بتایا، ان کو فون کیا کسی کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، غصہ آ گیا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تیش میں ہو جاتا ہے انسان کسی کے بارے میں کچھ آپ کو اچانک سے بتا دے اور آپ اس کے سامنے کیا سوچتے ہو، آپ کو ایک دم غصہ آئے گا. غصہ آ گیا تو وہ اس سے پہلے کہ وہ ان سے بات کرتے کچھ کرتے، غصے میں ناشائستہ الفاظ زبان سے نکل گئے، لیکن ابھی بات نہیں کی، لیکن اچانک سے تھوڑی دیر بعد ان کو احساس ہوا. لیکن حدیث اگر واقعاً صحیح طرح ہمارے ذہنوں میں سر نشین ہو تو اثر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اچانک سے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا ہے کہ مولا کے ساتھ ایک مولا کا چاہنے والا جا رہا ہے اور ہر وقت ساتھ رہتا تھا، اس کا غلام بھی تھا، غلام پیچھے رہ گیا تو اس شخص نے غلام کو غلط الفاظ سے پھکارا. امام نے جب اس کی طرف مڑ کے دیکھا، اس نے بولا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کوشش کی کہ اپنے طرف سے ایکسپلین کرے کہ نہیں وہ ایسا ہے. کہا نہیں، جیسا بھی ہے ہمارے ماننے والے کو یہ گوارا نہیں کہ وہ اپنے زبان سے کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کرے. وہ دوست کہتا ہے کہ مجھے ایک دم یاد آیا تو میں شرمندہ ہو گیا اور اپنے خدا کی بارگاہ میں نہ کسی سے بات نہیں کی. عزیزان محترم خود کہتا ہے میں نے معافی مانگی. تو عزیزان محترم یہ علل ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی چیز ہے. مولانا صاحب ہم وہ وظیفہ دیں، آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے پاس
بہت سارے لوگ آتے تھے کہ وہ آیت اللہ عثمان بھیجے تھے، آپ جانتے تھے کہ اتنی بڑی عارف شخصیت تھی کہ کوئی چیز دے، کوئی تسبیح دے، کچھ بتائیں کچھ، تو ان کا جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے خدا تمہیں بتا دے گا۔ ہم کتنا کچھ جانتے ہیں، ہم کتنا کچھ جانتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، مستحبات ہیں، دعائیں ہیں، قرآن ہے، اخلاق ہے، کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اور کتنوں پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ کوئی مشکل کیمسٹری نہیں ہے دین آسان ہے بہت، ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب وظیفہ دے دیں گے کہ کچھ ہو جائے نا۔ عزیزان محترم، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اٹھے بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئیں، گھر کے اندر اچھے ہوں، واجبات ادا کریں اور حرام سے دور ہو، بس آج کل کے دور میں یہی کمال ہے۔